السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے خاتم سلیمانی پہ۔ خاتم سلیمانی کیا ہے؟ خاتم سلیمانی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بھی تھی؟ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ نشان، جسے خاتم داؤدی بھی کہا جاتا ہے، یہ نشان جو ہے ہندوستان میں جو ان کے قدیم آثارات ہیں ان میں بھی آپ کو ملے گا، ان کے مندروں میں بھی ملے گا۔ اسی طرح آپ کو یہ گریکس میں بھی ملے گا، گریک ٹریڈیشنز میں ملے گا، اور یہ آپ کو یورپ ٹریڈیشن میں ملے گا۔ یہ نشان آپ کو جوڈیزم میں ملے گا، یعنی جیسے یہودی مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ نشان آپ کو بدھزم میں ملے گا۔ یہ نشان آپ کو عربک اور اسلامک کلچر میں بعد میں جو ہے یہاں بھی آپ کو ملے گا۔ تو تمام مذاہب میں، مذاہب عالم میں یہ آپ کو نشان ملے گا۔ یہ نشان آپ کو ایلومیناٹی میں بھی ملے گا۔ یہ نشان آپ کو شیطان کے پیروکاروں میں بھی ملے گا۔ یہ نشان آپ کو عشائی کرنے والے لوگوں میں بھی ملے گا۔ تو کیا یہ شیطان کی سمبل ہے؟ یہ کیا ہے اور اس کو اسلامک کلچر میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہندوازم میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ بدھزم میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اسلامک کلچر میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جوڈیزم والے کیوں کرتے ہیں استعمال؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ واٹ از دا کاز آف یوزیج آف دس سمبل؟ اور اس سمبل کو لے کے لوگ اریٹیٹ ہیں، ان کو خفتہ ہیں، ناراض ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں جس کو جتنا علم ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو بہت کم علم ہو تو جب کوئی اس سے زیادہ علم والا آتا ہے تو اسے جھگڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اگر کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اس سے لوگ جھگڑتے ہیں، اس سے تعصب کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ قدیم چیز ہے۔ باوجود اختلاف عقائد میں ہر مذہب کا اپنا بلیف ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، پھر بھی سارے ریلیجنس کے لٹریچرز میں آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آئے گی، چاہے وہ مونوتھیزم ہو یا پولیتھیزم ہو، چاہے وہ ایک خدا کو ماننے والے ہوں یا جو ہے پولوتھیزم یعنی بہت ساری چیزوں کو پوجنے والے ہوں، ان کے پاس یہ نشان کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور سب لوگ اس نشان سے کیوں استفادہ کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ اس اسٹار کو، یعنی 2 ٹرائنگلز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، 2 اسٹارز، 2 ٹرائنگلز، اور ایک شکل بنتی ہے جیسے 7 سیلز یا 7 گھر ہوتے ہیں، 7 کھانے ہوتے ہیں، 7 ہاؤسز ہوتے ہیں۔ ایک اسٹار ہوتا ہے جس کے 7 ہاؤسز ہوتے ہیں۔ یہ اسٹار
آپ کو اسرائیل کے جھنڈے میں بھی ملے گا، اور یہ اسٹارز کی سمبلس آپ کو ورلڈ کے بہت سارے فلیگس میں ملیں گی، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی سائز میں، لیکن اسٹارز بنا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دیکھو یہاں ہر چیز جس کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عقیدہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامک ٹیچنگز میں بتایا کہ جنات کی خوراکیں ہوتی ہیں کوئلہ، ہڈی، گوبر۔ اب اگر کوئی بندہ بطور صدقہ کوئلہ لے کے کہیں درختوں کے نیچے رکھ لے، یا پانی میں بہا دے، یا قبرستان میں رکھائے، تو لوگ اس کو کہیں گے یہ جادو کر رہا ہے، حالانکہ جادو ہے نہیں۔ اس نے جب ٹیچنگس آف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ کوئلہ صدقہ ہے۔ اب اس کو دوسری چیزوں کے خرید کی طاقت نہیں ہے، دیہاتی بندہ ہے، دیہات میں کوئلہ فری ہوتا ہے لکڑی کا، تو اس نے کہا چلو یہ ایک صدقہ جو ہے ہم رکھاتے ہیں۔ تو یہاں جو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں یا جو ہے غلط کانسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے غلط رائے پیدا کرواتے ہیں، وہ لوگ اس بندے کے لیے کہیں گے یہ جادو کرتا ہے، جب کہ اس بیچارے کو جادو کا پتہ ہی نہیں، اس نے تو صرف یہ پڑھا کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ اب اگر یہاں دوسرا بندہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے، مثال کے طور پہ ابکری والوں کا حکیم طارق آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں ہڈیوں کا جو ہے جو کھانے کے بعد آپ کھاتے ہیں کھانا تو ہڈیاں بچتی ہیں، تو وہ آپ جو ہیں جنات کے لیے گفٹ کریں تو یہ آپ کے لیے تحفظ ہو جائے گا، ایک آپ کا صدقہ ہو جائے گا، جنات خوش ہو جائے گی آپ سے اور آپ کے جو ہے حق میں دعائیں دے گی، کیونکہ آپ ان کے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لوگ کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پہ کوئی اس کو یہ نہ کہے گا کہ یہ رانگ ہے۔ تو ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اگر کوئی سنت پہ پابند یا کس طرح سے کوئی کرتا ہے تو اس کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کا گیٹ اپ نہیں ہے، عام بندے کی طرح گھوم رہا ہے، تو ضرور نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے۔ وہ اگر کوئلہ بھی رکھ رہا ہے تو وہ بھی بھائی آپ کی جو ہے صدقہ ہو جائے گا اور وہ جنات کی خوراک ہے۔ اسی طرح اگر یہاں کے لوگوں کو ایک ذہن ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، اگر ہندوستان میں کوئی جو ہے ہڈیاں اپنے گلے میں ڈال دے، ایک دو مالا یا جو ایک تسبیح کی طرح ہوتی ہے وہ ڈال لے، تو لوگ کہیں گے یہ کوئی بڑا بابا بن گیا ہے، ان کے مطابق وہ بڑا پنڈت ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا تو نہیں اس کو کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا، بس ان کے گیٹ اپ کو دیکھا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح خاتم سلیمانی کے بارے میں بھی لوگوں کو غلط چیزیں بتائی گئیں، لوگ اس سے جو ہے خفا ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ غلط چیز ہے، کسی نے اس کو شیطانی سمبل کہا، کسی نے اس کو یہودیوں کی سمبل کہا، تو کسی نے اس کو جادوگروں کی سمبل کہا۔ دراصل دو علامات ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں کہ دو نمبرز ہیں، دو اعداد ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو آپ کو دو طرح کی پاور ملے گی، ایک بند کرنا، ایک کھولنا۔ کھولنا کس سے ہوتا ہے؟ 9 سے۔ 9 نمبر از اوپننگ نمبر، اور باؤنڈنگ نمبر، بلاکنگ نمبر کیا ہوتا ہے؟
या सीलिंग नंबर क्या होता है? 7 नंबर। 7 नंबर जो है इसे बंद किया जाता है। अब जो शयातीनी पैरोकार हैं वो अगर खुद जब किसी शैतानी चीज़ को मंगाते हैं, बुलाते हैं, अपने जिस्म में दाखिल करते हैं या किसी और के जिस्म में दाखिल करते हैं, तो उससे गुफ्तगू करने के लिए वो 7 नंबर का स्टार बनाते हैं ज़मीन पे, उसको उस पे बिठाते हैं सेंटर में, ताकि वो जो शैतानी चीज़ आ जाए वो वहाँ से भाग न सके और उनसे ये गुफ्तगू करके माहदा कर सकें या शराइत तय कर लें। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी जो पढ़ाइयाँ होंगी, उनके जो कसम होंगे, उनके जो चीज़ें होंगी वो अलग से होंगी, उनके शैतानिक मेथड या जो उनका टाइप होता है उनके मुताबिक होती, यानी शैतानी तरीके के मुताबिक वो चीज़ इसी स्टार पे बिठा के करते हैं। इसी तरह अगर हिंदुज़म में जाएं, वो भी अपने जो उनकी जो चीज़ें होंगी, जो हमज़ादें होंगी, जो भी चीज़ें वो मंगाते हैं या जन्नात होंगी, तो जब वो उस स्टार में बिठाते हैं तो वो चीज़ बंध जाती है, और जब वो बंध जाती है वो जा नहीं सकती, तो उनसे अहद व पैमान करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो यही वजह है जूडिज़म में, क्रिश्चियनिटी में, चाहे बुद्धिज़्म में, जो चीज़ भी वो बुलाएंगे, हाज़िर करेंगे, लोग अपने जिस्म में हाज़िर करते हैं या दूसरों के जिस्म में, तो इससे हाज़िर होने वाली मखलूक जो होती है वो बंध जाती है, यानी वो भाग नहीं सकती। इस स्टार की ये कुव्वत है, और इस स्टार में 1 से लेके 7 तक एदाद आते हैं। हर हरफ, हर 2 नंबर जो होते हैं वो सेंटर के नंबर के साथ एक ट्रायंगल बनाता है, यानी नंबर्स का एक ट्रायंगल बन जाता है। और ट्रायंगल आप लोगों को पता है कि कौमे जिन्नात को अट्रैक्ट करता है, और ट्रायंगल जो है एक ज़मीनी यानी कुव्वते, जिसे कहा जाए नासूती, कुव्वते नासूती के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो हाज़िर कर लेता है, उससे बातें कर लेते हैं। ये चीज़ बाद में इस्लामिक कल्चर्स में भी आ गई, उनको भी पता चला, क्योंकि बुक्स की ट्रांसलेट होती है मेरे भाई, बुक्स की ट्रांसलेट होती थी, ग्रीक से ट्रांसलेट की लोगों ने, अरबिक कल्चर में आ गया, और सरमनिक एंड हिब्रू लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट की और बुक्स बने, वो भी अरबिक में आ गए। अरबिक से फिर पर्शियन में आ गए, पर्शियन से उर्दू में भी आ गए, तो अब ये इस्लामिक कल्चर में भी है। अब इसके सही तरीके भी होते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर किसी को जिन्नात पकड़ ले तो उनके भी इलाजात हैं, आयात हैं, अस्मा हैं। तो नकूश जो थे आमलीन ने इसको 7 स्टार्स को मुंतखब किया। अब 7 स्टार 7 एंजल का जो ये स्टार बनता है, यानी जिसे ख़ातमे दाऊदी कहा जाता है, तो इसके पहले हरफ से यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक आते हैं, तो पहले 4 हरूफ जो हैं वो ज़ुहल से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाद में जो 3 हरफ होते हैं वो
مشتری سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مشتری اور زحل کے کامبینیشن سے ان کو، جنات کو یا غیبی مخلوق کو وہ باندھتے ہیں۔ اس اسٹار کو پھر وہ زمین پہ بٹھا کے کسی بھی مریض کو جس کو جن ہوتا ہے تو اس پہ جب حاضری کی آیتیں پھونکی جاتی ہیں یا حاضری کے اسماء پھونکے جاتے ہیں تو مخلوق حاضر ہو جاتی ہے اور پھر ان سے باتیں کر کے اس مریض کی جان چھڑائی جاتی ہے۔ تو اب یہ مثبت پہلو ہے۔ ایک نیگیٹو پہلو ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، لوگوں کو ایک غلط مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ شیطانی علامت ہے۔ یہ کیونکہ جو بھی مخلوقات ہوتی ہے وہ اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی اسٹار کے اندر ہوتی ہے۔ اب وہ جب صحیح طریقے سے ان سے باتیں ہوتی ہیں تو جو عاملین ہوتے ہیں جن کی بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں وہ ان کو، لوگوں کو تکلیف سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کا اسلامک وے میں پھر کیسے اس سے بھی زیادہ اکثیر اعظم عمل تیار ہوا۔ جب علماء اسلام نے اس نقش کو دیکھا تو انہوں نے یہ چیز معلوم کر لی کہ یہ حجاب ہے، انسان کے لیے ایک تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اسے عربی میں حجاب بولا جاتا ہے۔ تحفظ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو اس کا نقش دے دیا، اس کا سمجھو حصار ہو گیا۔ اب حصار جو ہو گیا تو کوئی بھی چیز اس کو، اس کے جسم میں انٹر نہیں کرے گی، اس کو تنگ نہیں کرے گی۔ پھر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا اتنا بڑا مکاشفہ، اتنی بڑی فراست، اتنی بڑی علمی قابلیت تھی کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام نے پردہ غیب سے، علوم لدنی سے وہ 7 حروف معلوم کیے جس کے پڑھنے سے انسان کو تحفظ ہوتا ہے تمام قسم کے شیاطین، خبیثات، بیماریوں، تکلیفوں اور برائیوں اور حوادث عالم سے۔ اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیتیں ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں، ہم تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے نا۔ انہوں نے ڈھونڈ لیا 7 حروف کو، جو کہ 7 آیات قرآنی، یعنی سورہ فاتحہ، الحمد میں، سورہ فاتحہ میں اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان 7 آیتوں کے اندر وہ کون سے 7 حروف ہیں جو کہ اس میں موجود نہیں ہیں، اور جو حروف اس میں موجود نہیں ہیں انہیں حروف حجاب کہا جاتا ہے۔ یعنی آیات قرآنی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، اس سے آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 7 حروف ان کے اندر ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے، جو اس صورت میں موجود نہیں ہیں، جن کے پڑھنے سے آپ لوگوں کے اوپر نیگیٹیوٹی یا اثرات جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اگر اس کا کوئی عامل ہو۔ تو ایسے بہت سارے عاملین ہوں گے، کیونکہ ہم تو اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ تو وہ آیت، ہر ایک آیت کو دیکھا، اس میں ایک ایک حرف کو دیکھا کون سا حرف نہیں ہے، تو ان کو 7 حروف ملے جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، جسے حروف حجاب یا حروف تحفظ کہا جاتا ہے۔ حجابات بہت سارے ملیں گے آپ لوگوں کو، لٹریچر میں حجاب النار
یعنی وہ اسم اعظم یا وہ حروف جن کے پڑھنے سے آپ کو آگ نہیں جلائے، اور لوگ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ بھائی کرامت نہیں ہے، ایک عمل ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں۔ وہ ہے فا۔ فا کا مطلب ہے ایف۔ ایف یعنی اس کا فا ہے عربی میں۔ یہ اتوار کے دن سے ہے، سنڈے کے دن سے اس کا تعلق ہے۔ پھر دوسرا حرف ہے جیم۔ جیم کا تعلق منڈے کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا حرف ہے شین۔ شین کا تعلق جو ہے یہ ٹیوزڈے کے ساتھ ہے۔ شین یعنی ایس ایش۔ اور دوسرا حرف ہے، چوتھا حرف جو ہے وہ سا ہے۔ سا کا جو ہے یہ عربی میں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ وینسڈے سے ہے، وینسڈے۔ اور پانچواں حرف جو ہے زوا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ مشتری یعنی تھرسڈے کے ساتھ ہے۔ اور چھٹا حرف جو ہے وہ کھا ہے یعنی کیش، اور اس کا تعلق جو ہے وہ وینس یا فرائیڈے کے ساتھ ہے۔ اور ساتواں حرف زا ہے، اور جس کا تعلق جو ہے وہ سیٹرڈے کے ساتھ ہے، اور سیٹرن اس کا اسٹار ہے۔ تو ہر حرف ایک اسٹار کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، اس سے آپ کے لیے شیلٹر ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلامک میتھڈ کا۔ ان حروف کی زکوٰۃ دے کے کوئی بھی عامل اس اسٹار آف ڈیوڈ سے استفادہ کر سکتا ہے، لوگوں کی بھلائی کر سکتا ہے، اپنا تحفظ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ ان حروف کو پڑھے گا تو 7 اسٹارز کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی طرف نہیں آئے گی، اس سے تحفظ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے دیگر بکس میں آپ لوگوں کو ایسے اسم اعظم ملتے ہیں جو 7 حروف آپ کو اس میں ملے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو کہ سورہ فاتحہ میں نہ ہیں، اور اولیاء کرام نے اس کو وہاں سے حاصل کر کے اس پہ ریاضتیں کی۔ تو دیگر حروف میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی 7 حروف دیگر مذاہب میں مختلف ہوں گے، تو وہ بھی حروف ہیں لیکن وہ ان کے بکس کے مطابق ہیں۔ یعنی کوئی تورات میں ہوں گے تو وہاں 7 لیٹرز ڈیفرنٹ ہوں گے، اور اگر وہ انجیل مقدس میں ہوں گے تو وہاں 7 لیٹرز مختلف ہوں گے۔ اور اگر دیگر مذاہب عالم میں جو بکس ہیں، بدھزم میں ہیں، جوڈیزم میں ہیں، کرسچنٹی میں ہیں، ان کے اندر اگر 7 لیٹرز ہوں گے تو وہ ڈفرنٹ ہوں گے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک مذہب ریلیجن ہے، ہر ایک اپنے مذہب کے لیٹرز کو فالو کرے گا۔ ان کے 7 لیٹرز الگ ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اسلامک کلچر کے مطابق ہم وہ حروف 7 حروف حجاب یعنی تحفظ کے لیے، حصار کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں، جو کہ سورہ فاتحہ میں موجود نہیں ہیں۔ اور ان حروف کا ایک یوزیج ہوتا ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، میتھڈز ہوتے ہیں، ان کو اگر اپلائی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو انسان جو ہے کرے یا سمجھے تو ان پہ علیحدہ سے بکس لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، اور ان سے ہر جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے، اور علاج پاسیبل ہے۔ ان کے جو 7 حروف ہیں، اگر آپ ہندوازم میں جائیں گے تو ان کے الگ سے لیٹرز ہوں گے، تو کسی کے اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو جس دھرم کا ہے اسی کو ہی فالو کرے. ہم کسی کو جو ہے یعنی زبردستی نہیں کہتے کہ آپ اس کو فالو کریں یا اس کو فالو کریں. اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جب قابل ہو جائیں گے، یعنی 7 لیٹرز کو آپ لوگ جب اویکننگ کریں گے، اس کی پڑھائیاں کریں گے، تو آپ لوگوں کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے آپ انسانیت اور مخلوقات کی بھلائی کر سکتے ہیں. جبکہ جو غلط راہ پہ ہیں، جیسے شیطان کے طریقے پہ ہیں، تو وہ بھی اس کو منگاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے میتھڈس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ سے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.